آج ہم بلوچستان کے ایک اہم علاقے پنجگور کے پروم میں صحت عامہ کے نظام پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے گرد گھومتا ہے۔ ایک چھوٹی بچی اقرا، اس کی موت، جی بہت ہی المناک واقعہ ہے۔ اور اس سے جڑے جو بڑے مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی بنیادی صحت کی سہولت اگر نہ ہو تو زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ بالکل، اور پروم جو ہے یہ پنجگور کا ایک بڑا دیہاتی علاقہ ہے، تقریباً کوئی 30,000 لوگ رہتے ہیں وہاں۔ 30,000؟ اچھا خاصا بڑا علاقہ ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پہلے ہی بجلی، پانی، سڑکیں، روزگار، ان سب چیزوں کی کمی تو ہے ہی، لیکن صحت والی جو سہولت ہے نا اس کا نہ ہونا یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ صحیح۔ اور اقرا کی جو کہانی ہے وہ اسی بڑی تصویر کا ایک آپ کہیں دل دہلا دینے والا حصہ ہے۔ تو اقرا کے ساتھ کیا ہوا تھا، ذرا تفصیل بتائیں۔ دیکھیں، اطلاعات تو یہی ہیں کہ بچی کو بخار ہوا، 1 سال سے بھی کم عمر تھی۔ والدین اسے مقامی ہیلتھ سینٹر لے گئے، لیکن وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ملا، کوئی بھی نہیں؟ نہ کوئی ڈاکٹر، نہ دوائی، نہ کوئی اور سہولت، بالکل خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ایک طرح سے۔ تو پھر انہیں کہیں اور جانا پڑا؟ جی، انہیں پھر مجبوراً تربت شہر جانا پڑا جو وہاں سے کافی دور ہے۔ اور راستے وغیرہ؟ وہی تو اصل مسئلہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ راستے بہت خراب ہیں، اور اس سفر میں ظاہر ہے وقت لگا، طبی امداد ملنے میں دیر ہوئی اور بچی نے دم توڑ دیا۔ یہ تو صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں رہا پھر؟ بالکل نہیں، یہ پورے نظام کی ناکامی ہے کہ وقت پر بنیادی مدد بھی نہیں مل سکی۔ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، اگر ہم پروم میں صحت کے جو مراکز ہیں ان کی بات کریں تو کتنے ہیں وہاں؟ وہاں 2 مراکز کا ذکر ہے ذرائع میں، ایک ہے بیسک ہیلتھ یونٹ یعنی BHU، جی، اور دوسرا ہے رورل ہیلتھ سینٹر RHC۔ ان کی کیا حالت ہے؟ BHU تو جیسے تیسے چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن RHC جو ہے اس کی حالت بہت ہی خراب بتائی جاتی ہے۔ RHC یہ کب بنا تھا؟ اس کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ 1992 میں بنا تھا۔ اچھا۔ اور مقامی لوگوں نے کافی کوششیں کی تھیں، جدوجہد کی تھی اس کے لیے، یعنی عوام کی کوشش سے بنا؟ جی ہاں، اور پھر 1998 میں اسے کاغذوں میں اپ گریڈ بھی کر دیا گیا، RHC بنا دیا گیا۔ کاغذوں میں؟ جی، کاغذوں میں، کیونکہ آج اگر آپ زمینی حقیقت دیکھیں تو وہ بالکل مختلف ہے۔ کیسی ہے حقیقت؟ وہ عمارت اب کھنڈر لگتی ہے، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، رہائشی کوارٹرز جو تھے وہ بھی مندہم ہیں۔ او خدایا! پانی تک نہیں ہے پینے کا، دوائیاں وہ تو تقریباً ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو نام کا RHC ہوا پھر۔ بالکل وہی بات کہ کاغذی ترقی جو عملی سہولت میں نہیں بدل سکی۔ اور عملے کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں ڈاکٹرز، نرسیں وغیرہ ہیں؟ یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ سرکاری کاغذات اگر دیکھیں تو وہاں کوئی 20 سے زیادہ لوگوں کا عملہ تعینات ہونا چاہیے۔ 20 سے زیادہ؟ ٹھیک۔ لیکن اصل میں روزانہ کی بنیاد پر وہاں صرف 2 ڈسپینسر ہوتے ہیں۔ صرف 2؟ 2 ڈسپینسر اور ایک میڈیکل ٹیکنیشین، بس۔ 3 لوگ؟ جی، صرف 3 لوگ، اور ان 3 لوگوں کو روزانہ 60 سے 70 مریض دیکھنے پڑتے ہیں۔ 60 سے 70 مریض؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناقابل تصور بوجھ ہے ان پر۔ اور دوائیاں کیا وہ ملتی ہیں؟ وہاں ایک ڈاکٹر پذیر احمد کا ذکر ہے ذرائع میں، وہ بتاتے ہیں کہ مرکز کو جو دوائیاں ملتی ہیں نا ان کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی کوئی 30 سال پہلے ایک BHU کو ملتی تھی۔ 30 سال پہلے والی مقدار؟ جی، جو آج کے RHC کے لیے تو بالکل ناکافی ہے۔ ظاہر ہے۔ اور اسی وجہ سے ماسٹر احمد علی جیسے لوگ جنہوں نے اس مرکز کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی وہ اب بہت مایوس ہیں، کہتے ہیں ہماری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ سمجھ آتی ہے ان کی مایوسی۔ اچھا، عملے اور دوائیوں کے علاوہ بھی کچھ مسائل کا ذکر ہے؟ ایمبولینس وغیرہ؟ ہاں، ایمبولینس کا مسئلہ بھی بہت سنگین بتایا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ مرکز کو 2 ایمبولینسیں ملی تھیں حکومت کی طرف سے، ٹھیک، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں عام لوگوں کے لیے دستیاب ہی نہیں ہیں۔ تو پھر کہاں ہیں؟ الزام یہ ہے
کہ وہ سیاسی طور پر جو بااثر لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ جی، اب ایمرجنسی میں اگر کسی غریب کو مریض شہر لے جانا ہو تو انہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے کوئی پرائیویٹ گاڑی کرنی پڑتی ہے، جو اکثر ممکن نہیں ہوتا ہوگا غریبوں کے لیے۔ بالکل، اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ اور پانی کا بھی کچھ بتا رہی تھیں آپ؟ جی، ہسپتال کے اندر پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، جو ٹیوب ویل لگا تھا وہ ناکارہ پڑا ہے۔ یعنی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں صحت کے مرکز میں؟ بالکل، پانی تک نہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر کیا لگتا ہے اصل وجہ کیا ہے؟ صرف پیسے کی کمی ہے، وسائل نہیں ہے؟ دیکھیں، ذرائع صرف وسائل کی کمی کی بات نہیں کر رہے، اچھا۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں غفلت کی طرف، بد انتظامی کی طرف، ہم، اور مبینہ طور پر سیاسی اقربا پروری اور کرپشن کا بھی ذکر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صحت جیسا اہم شعبہ ان چیزوں کی وجہ سے یرغمال بنا ہوا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ وسائل کم ہیں، بلکہ جو ہیں وہ بھی صحیح جگہ نہیں لگ رہے یا استعمال نہیں ہو رہے۔ جی بالکل، وسائل کی کمی تو ہے، لیکن ان کا مبینہ غلط استعمال اور ان تک رسائی نہ ہونا یہ مسئلے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بچے بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مرتے رہیں گے۔ کیا اقرا کی یہ المناک موت کافی ہوگی ان لوگوں کو جگانے کے لیے جن پر یہ ذمہ داری ہیں، یا یہ کہانیاں بس ایسی ہی چلتی رہیں گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، یہ سوچنے کا مقام۔